بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ یہ داستان ہے بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کی جس کے دو بیٹے تھے۔ ایک کا نام تملیخا اور دوسرے کا نام فترس تھا۔ ان کا باپ دنیا سے چل بسا اور ان کے لیے بہت زیادہ مال و دولت چھوڑ گیا۔ تملیخا ایک مومن، مہربان اور خدا شناس انسان تھا۔ وہ ہمیشہ قیامت کے حساب کتاب اور نیک کاموں کو انجام دینے کی فکر میں رہتا تھا۔ حاجت مندوں کی خاطر خواہ مدد کرتا تھا، لیکن اس کے برعکس فترس ایک دنیا پرست، سنگ دل اور دینی امور کے بارے میں لاپرواہ انسان تھا۔ وہ خدا کو قبول کرتا تھا نہ قیامت کو، بس ہمیشہ اپنی دنیا کی چمک دمک میں گم رہتا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کی داستان سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے 44 میں بیان ہوئی ہے۔ ان دونوں بھائیوں میں سے ہر کسی نے باپ کی وراثت سے اپنا اپنا حصہ لے لیا۔ تملیخا نے باپ کی دولت کو آخرت کے لیے پل قرار دیا اور ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس دولت سے بطور احسن استفادہ کیا، لیکن فترس ہمیشہ عیاشی اور خواہشات پرستی میں غرق رہا اور اپنی دولت میں اضافہ کرتا رہا۔ وہ ضرورت مندوں کو کچھ بھی نہ دیتا تھا۔ فترس نے اپنے ذخیرہ شدہ مال و دولت سے انگوروں کے 2 بہت بڑے باغ لگائے اور ان کے ارد گرد سربا فلک کھجوروں کے درخت تھے۔ ان دونوں باغوں کے درمیان بہترین قسم کی زرعی اراضی تھی۔ ان باغوں اور زرعی زمین کو سیراب کرنے کے لیے اس میں سے ایک بہت بڑی نہر جاری رہتی تھی، گویا وہ ایک بہترین قسم کا ایگریکلچر فارم تھا۔ اس کے پاس زراعت کے سارے ذرائع موجود تھے۔ اس زمین میں ہر قسم کی فصل وغیرہ وافر مقدار میں پیدا ہوتی تھی۔ فترس خدا کا شکر ادا کرنے کے بجائے غفلت، نشے میں مست اور تکبر سے سوچتا کہ وہ اپنے بھائی پر برتری رکھتا ہے، لیکن اس کا بھائی دنیا سے دل وابستہ نہ کرنے کی وجہ سے اس مال میں سے اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیتا اور باقی مال و دولت اچھے اور نیک کاموں میں صرف کرتا۔ فترس تملیخا کا مذاق اڑاتا اور اسے احمق کہتا تھا۔ تملیخا کا دل اپنے بھائی کی عاقبت کے لیے جلتا۔ وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتا کہ اپنے بھائی کو واعظ و نصیحت کر کے گمراہی و ضلالت سے نکال کر خدا کے راستے پر چلائے۔ فترس اپنے بھائی سے کہتا، میں مال و ثروت کے اعتبار سے تمہارے اوپر برتری رکھتا ہوں اور اپنے نوکروں چاکروں کی وجہ سے تم سے طاقتور ہوں۔ وہ غرور و تکبر کے ساتھ باغ میں داخل ہوتا اور سرسبز و شاداب منظر دیکھ کر کہتا، میں ہرگز یہ وہم و گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی ختم ہو جائے گا۔ اس کی بے حیائی و بے باکی اس حد تک پہنچ گئی کہ سر عام قیامت اور روز جزا کا انکار کرتے ہوئے کہتا، مجھے یقین نہیں ہے کہ قیامت آئے گی۔ اگر قیامت ہو اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جاؤں تو وہاں پر بھی اس سے بہتر جگہ پاؤں گا۔ وہ اپنی خام خیالی سے گمان کرتا، چونکہ اب وہ دنیا میں صاحب حیثیت ہے، لہٰذا اگر قیامت آتی بھی ہے تو قیامت کے دن بھی ایک برجستہ شخصیت کا مالک ہوگا۔ وہ ہمیشہ انہی باطل افکار میں غرق تھا اور اپنی ظاہری چمک دمک کا اپنے بھائی کے ساتھ موازنہ کرتا اور تملیخا کی توہین و تحقیر کرتا۔ ہمیشہ بڑی بڑی باتیں کرتا اور اپنے بھائی کا تعارف ایک مفلوق الحال اور شکست خوردہ انسان کے حوالے سے کراتا۔ تملیخا جو کہ ایک دور اندیش اور صحیح فکر کا مالک تھا، اس کا دل ہمیشہ اپنے بھائی کی غفلت و گمراہی پر جلتا۔ اس نے پکا ارادہ کیا کہ وہ اپنے بھائی کو اپنی نصیحتوں کے ذریعے گندگی کے ڈھیر سے نکالے گا۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تملیخا نے اپنے بھائی کو اس طرح نصیحت کی، کیا تو اس خدا کا منکر ہے جس نے تمہیں خاک سے نطفے میں تبدیل کر کے ایک مکمل انسان بنایا؟ لیکن میں وہ ہوں کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور میں کسی کو بھی اپنے پروردگار کا شریک قرار نہیں دیتا ہوں۔ جب باغ میں داخل ہوتے ہو تو کیوں نہیں کہتے ہو ماشاء اللہ کہ یہ وہی نعمت ہے جسے خدا نے چاہا ہے۔
ہر قسم کی قدرت و طاقت اسی کی جانب سے ہے۔ اگر تم یہ دیکھتے ہو کہ میں مال و اولاد کے لحاظ سے تم سے کم ہوں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ شاید میرا پروردگار مجھے تیرے باغ سے بہتر کوئی چیز عطا کرے اور تیری اکڑ پھوں ختم کرنے کے لیے آسمان سے تیرے باغ پر حساب شدہ بلا نازل کرے اور اسے ناہموار و بے آب و گیا زمین میں تبدیل کر دے، اور یہاں کا پانی زمین میں اس قدر نیچے چلا جائے کہ ہرگز تجھے اس پر رسائی نہ ہو سکے۔ پطرس نے اپنے بھائی کی نصیحتوں پر ذرا کان نہ دھرا اور اپنے راستے پر چلتا رہا۔ وہ غفلت و غرور میں ڈوبا ہوا تھا، قربا و مساکین کا حق ادا نہیں کرتا تھا، اور کسی کو کوئی امید نہ تھی کہ وہ کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرکش، خودخواہ اور بدطینت شخص پر اپنا غضب نازل کیا۔ ایک اندھیری رات میں کہ جب پطرس سو رہا تھا، آسمانی بجلی شدید گرج چمک کے ساتھ اٹھی اور اس کے دونوں باغوں، کھیتوں اور درختوں پر گری اور سب کچھ جلا کر راکھ بنا دیا۔ نہر کا پانی زمین میں غائب ہو گیا۔ ان باغات اور کھیتوں کے ساتھ ساتھ جو مکانات وغیرہ تھے سب کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ پطرس نیند سے اٹھا، ناشتہ کرنے کے بعد حسب معمول اپنے باغات اور زمینوں کی طرف روانہ ہوا، لیکن جب وہاں پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے اور مکانات ویران ہو چکے ہیں۔ وہ سرسبز و شاداب باغات اور کھیت خشک بیابان میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ خوش الحان پرندے وہاں سے ہجرت کر گئے ہیں اور ان کی جگہ الو اور کوے رہ گئے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ خوش و خرم زندگی کا ورق الٹ چکا تھا۔ اب اس بات کی طرف متوجہ ہوا کہ جو کچھ اس کا بھائی کہتا تھا وہ سچ تھا۔ افسوس کہ اس نے اپنے بھائی کی نصیحتوں پر کان نہ دھرا۔ اس کی آہ و فریاد بلند ہوئی۔ پریشانی کی شدت کی وجہ سے وہ ان اخراجات پر ہاتھ ملنے لگا جو اس نے باغ کی تیاری پر صرف کیے تھے، جبکہ باغ اپنی شاخوں کے بھار الٹا پڑا تھا۔ وہ آہ و فریاد کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدن، اے کاش میں کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بناتا۔ اب اس کے پاس وہ گروہ بھی نہیں تھا جو خدا کے مقابلے میں مدد کرتا، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکتا تھا۔ اس وقت اس پر واضح اور ثابت ہو گیا کہ ہر طرح کی قدرت کا مالک صرف اور صرف خداوند عالم ہے۔ وہی بہترین ثواب دینے والا ہے اور وہی انجام بخیر کرنے والا ہے۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اب اس کے پاس مال و ثروت باقی نہیں رہا کہ جسے اپنی آخرت کے لیے پل قرار دے، اور اس مال و منال سے صحیح استفادہ کرتے ہوئے محتاجوں اور ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی مناسب قدم اٹھائے۔ ہاں، یہ ہے ذلت آمیز داستان اس شخص کی جس نے خدا اور حساب و کتاب سے دوری اختیار کر رکھی تھی اور خواہشات نفس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا تھا، لیکن اس کا بھائی خدا و قیامت کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دیے ہوئے مال میں سے ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔